ہر دن خرافات ہی خرافات ہے، واہیات باتیں ہیں، خرافات ہے، ہر دن بدنامی کا ایک نیا دھبا ہے، ہر دن بدنامی کا ایک نیا کلنگ ہے، دن بدن جو ہے فواحشات، بدکاریاں، نشہ، برائیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں جو شریف لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، جو مذہب و ملت کے نگہبان کہلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہوں کے سد باب کے لیے، گناہوں کی روک تھام کے لیے کھل کر کے گناہوں پر تبصرہ کریں، گناہوں کا تذکرہ کریں، حیا نہ کریں، شرم نہ کریں۔ جب لوگ گناہ کرنے میں نہیں شرماتے تو ہمیں گناہ روکنے میں شرم کیسی؟ اسی لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ آپ کے سامنے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ بے شک یہ بہت برا کام ہے، برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ نہیں ہے، یہ فحش کام ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً جو لوگ محفلوں میں آتے ہیں، جو لوگ اجتماعات میں آتے ہیں، جو اصلاح عقائد و اعمال کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ بدکار نہیں ہوتے، وہ زناکار نہیں ہوتے، وہ نشہ کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن اصل میں مخاطب ان کو کر کے جو ہے ان کانوں تک وہ آواز پہنچانا مقصود ہوتا ہے جو کان اس کے مستحق ہیں، جو کان اس کے حقدار ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اللہ اکبر، جب بھی کسی بستی کے اندر بدکاری بڑھتی ہے، اب میں اس کو بدکاری ہی کہوں گا، بار بار زنا کہتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، مجھے بھی حیا آتی ہے، لیکن اب سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ جس بستی کے اندر بدکاری بڑھتی ہے، اس بستی کے اندر نحوست کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بستی کے اندر بدکاری بڑھنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذمہ داری دیتا ہے کہ بدکاری کو دیکھو تو اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ نہ دیکھیں بدکاری کرنے والا غریب ہے یا بدکاری کرنے والا امیر ہے، بدکاری کرنے والا مذہبی ہے یا بدکاری کرنے والا تاجر ہے، نہیں، جب بھی تم کسی کو بدی کرتے دیکھو، بدکاری کرتے دیکھو، اس کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، حکمت و دانائی کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور پھر فرمایا اگر تم نہ روکو گے، بدکاری کو روکنے کی کوشش نہ کرو گے، اگر تم نے کسی کے منصب کی پرواہ کی، تم نے کسی کے جو ہے وہ مقام کی پرواہ کی، تم نے کسی کے سفید لباس کی پرواہ کی، اس کی دولت کی پرواہ کی، اس کی جاہ و حشم کی پرواہ کی، تو پھر اللہ تمہیں کیا سزا دے گا؟ وہ تو بدکاری کر کے اپنے آپ کو برباد کر گیا، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو روک دو گے، یعنی جب تم بدی کے خلاف، بدکاری کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط فرمائے گا، ظالم حکمراں تم پر مسلط کیے جائیں گے، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وہ ظالم حکمراں تم سے انتقام لیں گے، وہ تمہیں جو ہے وہ تکلیفیں دیں گے، وہ تمہیں اذیت پہنچائیں گے، اور جب تم ان کے خلاف دعائیں کرو گے اللہ تمہارے نیکوں کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، تمہاری دعاؤں کو رد فرمائے گا، کیونکہ تم نے اچھائی کا حکم دینا بند کر دیا، برائی سے روکنا بند کر دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر جو ظالم حکمرانوں کا پنجہ امت مسلمہ کو اپنے شکنجے میں دن بدن جکڑتا نظر آ رہا ہے، اور لوگ اضطراب کی کیفیت میں، مایوسیوں کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ان حالات سے اگر نکلنا ہے، ظالموں کے شکنجے کو توڑ دینا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بدی کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہونا ہوگا، گناہ کرنے والا کوئی ہو ہم اس کو لگام ڈالنے کا حوصلہ سیکھیں۔ اور اللہ اکبر، بدکاری کیا چیز ہے؟ اللہ فرمایا گیا بدی کرنے والے، بدکاری کرنے والوں کی نسلوں تک اس کی نحوست باقی رہتی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں آج گندی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، گندے مناظر کی وجہ سے، عشقیہ اور فسقیہ جو ڈراموں کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں وہ بھی زنا اور بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، 15 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، 17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ افسوس، اللہ اکبر، جب ہم یہ اخباروں میں سنتے ہیں یا مقامی چینلوں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مالیگاؤں جیسے گنبد و مینار کے شہر میں 16-17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں بدکاری کے راستے پہ پکڑے جا رہے ہیں تو خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ نہیں جانتے یہ کس گڈھے میں جا رہے ہیں، یہ نہیں جانتے یہ کس دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کے ان ننھے نونہالوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، سن لو، یہ پھول مسکرانے سے پہلے مرجھا جائے گا، یہ کلی کھلنے سے پہلے مرجھا جائے گی۔ جوانی بہت خوبصورت سرمایہ ہے، جوانی بہت حسین سرمایہ ہے، اس کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ وہ
چیز ہے. ایک زنا نے حضرت موسیٰ کے 70,000 لوگوں کو ایک لمحے میں موت کے گھاٹ اتار دیا. زنا وہ ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی مرد یا عورت زنا کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, 3 مصیبتیں انہیں دنیا میں آتی ہیں اور 3 مصیبتیں انہیں آخرت میں آئے گی. اس طرح وہ 6 مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے. یہ آخرت کا ذکر ہے. سب سے پہلی مصیبت جو دنیا کی ہے, اللہ چہرے سے خوبصورتی اٹھا لے گا, اللہ چہرے سے حسن اٹھا لے گا. بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں آج بیوٹی کے چکر میں ہیں. خوبصورتی سب کو چاہیے, حسن سب کو چاہیے, جمال سب کو چاہیے, لیکن بدکاری کرنے والوں کاسمیٹک آئٹم کتنا ہی استعمال کر لو, وہ جو قدرت کی طرف سے بیوٹی ہے ایک مرتبہ زنا کی نحوست کی وجہ سے جب یہ چھین لی جائے گی, دنیا کی کوئی طاقت عطا نہیں کر سکتی. وہ ایک الگ چیز ہے جسے خدا کا نور کہتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے جسے خدا کا جمال کہتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے جو خدا کے انوار و تجلیات کہلاتے ہیں. ایک بات بتاؤں, پاک دامنی کا حسن وہ ہے کہ حوریں اس کے سامنے کم حسین لگتی ہے. آپ کو پتا ہے سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوبصورت تھی کہ حوران جنت کا حور حوا کے حسن کے سامنے ہلکا معلوم ہوتا تھا. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو دنیا کی عورتیں ہیں جنہوں نے بدکاری سے اور بدی سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے, جب وہ جنت میں جائے گی تو حوروں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گی, اس لیے کہ ان کے پاس وہ حسن اللہ عطا کرے گا, تقوی کا حسن, پرہیزگاری کا حسن, گناہوں سے بچنے پر ان کو جو انعام عطا کیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ اکبر, جو بدکاری کریں گے انہیں جنت ملے گی ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے جنت کے دروازوں پہ یہ لکھ رکھا ہے کہ ہم نے بدکاری کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے, بہت دیر تک اور بہت دور تک بھگتنے والا عذاب ان کے سر پہ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت, پہلی چیز ان کے چہروں سے اللہ اپنا نور چھین لیتا ہے. کبھی جا کر آئینے میں دیکھنا غیر مسلموں کے چہروں میں اور تمہارے چہروں میں بدکاری کرنے والوں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کتنی محنت کرتے ہو, مہنگا سے مہنگا کاسمیٹک آئٹم آپ استعمال کرو, کوئی استعمال کرو, 2-4 گھنٹے سے زیادہ اس کا اثر نہیں رہتا, منہ دھلا اور اثر ختم ہو گیا. لیکن اللہ اکبر, جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, جن کا دامن پاک ہے, وہ زمین پر بھی چمکتے ہیں, وہ جنازوں میں بھی چمکتے ہیں, اور قیامت میں بھی اللہ ان کے چہروں کو چاند کی طرح روشن فرمائے گا, منور فرمائے گا. اس لیے یاد رکھو یہ دنیا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں, پہلی مصیبت بدکاری کرنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ ان کے چہرے سے نور اور حسن اٹھاتا ہے. دوسری چیز کہ اللہ ان کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے, اللہ ان کی روزی کو گھٹا دیتا ہے. آج دولت کے نشے میں, آج مال کے نشے میں یہ لڑکے اور لڑکیاں جوانی کے نشے میں بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں. غریب کر دیے جاؤ گے, مفلس کر دیے جاؤ گے, غربت مسلط کر دی جائے گی. اور تیسری چیز فرمایا اللہ ان کو ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا. جس کو خدا ذلیل کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی. میرے پیارے جوانوں, میری پیاری بچیوں, تم سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہو, تم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کنیز ہو, تم سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیز ہو. ان کی زندگیاں تو دیکھو. اللہ اکبر. مگر یہاں سرپرستوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, دراصل آج سرپرست بہت ماڈرن بن رہے ہیں, بڑے روشن خیال بن رہے ہیں. لعنت ہے اس روشن خیالی پر. وہ روشن خیالی نہیں ہے, بلکہ یہ تو انتہائی ڈارک فکر ہے, یہ تو بدترین فکر ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کو آوارہ گردی کرنے کی اجازت دے دے, آپ بے پردگی کی اجازت دے دے. اللہ اکبر. یہ جو کیس روزانہ سننے میں آتے ہیں, وہ فلاں کی بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا, اس کے ساتھ چھڑکھانی ہو گئی, وہ بھاگ کر کے چلی گئی, اس پہ ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں. ظالموں, تم نے حالات ایسے کیوں پیدا کیے کہ تمہاری بچی پہ کوئی ہاتھ ڈالے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, جب آپ قربانی کا بچڑا اکیلا گلی میں پھرنے نہیں دیتے, توجہ فرمائے, جب تم 50,000 کا قربانی کا بچڑا گلی میں اکیلے پھرنے نہیں دیتے تو بیٹی کو اکیلے اسکول کیسے جانے دیتے ہو؟ تم بیٹی کو مدرسہ اکیلے کیسے جانے دیتے ہو؟ اس کا مطلب تمہاری فکر میں اتنی گندگی آ گئی ہے کہ 50,000 کا بچڑا اکیلا نہیں چھوڑو گے, اور تم جو ہے اپنی بیٹیوں کو اکیلے چھوڑ رہے ہو. خدا کی عزت کی قسم, ایک مومن بیٹے کی عزت کو اللہ کے رسول نے کعبے سے بلند فرمایا. جس کی عزت کعبۃ اللہ سے بلند ہو, پھر وہ
وہ بیٹیاں اکیلے کیوں بازار جا رہی ہیں؟ وہ بیٹیاں اکیلے اسکول کیسے جا رہی ہے؟ وہ بیٹیاں اکیلے کالج کیسے جا رہی ہے؟ اگر تمہیں پڑھانا ہی ہے تو باپ کو قربانی دینی پڑے گی، بھائی کو قربانی دینی پڑے گی، آبرو بچانا ہے تو کالج کے زینے تک ہمیں پہنچانا ہوگا اور کالج کے زینے سے اپنی بچی کو اٹھانا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے اپنی بیٹی پہ بہت بھروسہ ہے۔ بھائی بیٹی پہ بھروسہ ہے، ظالم ماحول پہ بھی تمہیں بھروسہ ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کا تقوی امہات المومنین کے تقوی سے بڑھ کر ہے؟ مجھے بتائیں ہماری عورتوں کا تقوی رسول اللہ کی بیویوں سے بڑھ کر ہے؟ جن کے لیے قرآن میں آیت تطہیر نازل کی گئی ہو وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ جو آیت تطہیر ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ذرا میں بہت بڑی بات کہنے چاہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، لیکن توجہ سے سننا۔ جو نبی کی بیویاں ہیں، بہت حیا کے پردے میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، جو نبی کی بیویاں ہیں وہ کتنی پاک اور پوتر ہے۔ نبی کی بیویاں، کیونکہ منبر پہ بولنے میں تھوڑا سا جھجک بھی ہوتی ہے، مگر کسی چیز کو بہت حیا کے پردے میں سمجھانا مشکل بھی ہوتا ہے، اللہ کرے سمجھ جاؤ۔ انسان کی فطرت ہے مرد اور عورت کی، جو بھی جوان مرد اور عورت ہوں گے ان کو کبھی کبھی خواب میں ایسی چیزیں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے ان پہ غسل فرض ہو جائے۔ اس سے زیادہ حیا کے پردے میں اب میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے، بزرگوں سے معافی چاہتے ہوئے، لیکن یہ ہر مرد کے ساتھ، یہ ہر عورت کے ساتھ، ہفتہ ہو، 15 دن ہو، مہینہ ہو، 2 مہینہ ہو، سال 2 سال، کتنا بھی ہو، کوئی ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، زندگی میں 1 بار 2 بار 4 بار سب کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو خواب میں ایسے مناظر دکھاتا ہے جس سے اس کی پاکی قائم نہیں رہ پاتی۔ اتنا سمجھ میں آ گیا، بہت حیا کے پر۔ لیکن جن عورتوں کو رسول اللہ کی بیوی بنانے کے لیے اللہ نے منتخب کیا، اب سمجھنا ان کی پوترتا کو دیکھو، جو حضور کی بیویاں ہیں، جن عورتوں کا انتخاب کیا کہ یہ اب آئندہ کبھی نبی کے نکاح میں جائے گی، ابھی گئی نہیں ہے، ابھی نبی کے نکاح میں گئی نہیں ہے، جانے والی ہے، تو جانے والی ہے تو کہ لکھا تو ان کی قسمت میں اللہ نے ہے نا کہ اب یہ نبی کی بیوی بنے گی، تو ان کو خواب میں بھی کبھی ایسا خواب نظر نہیں آتا جس سے وہ خواب میں بھی ناپاک ہو جائے۔ یعنی بیویوں، نبی کی بیویوں کی پاکیزگی کا عالم، یعنی وہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خواب میں بھی کبھی گندگی نہیں دیکھتی، یہ نبی کی بیویاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیونکہ تم نبی کی بیویاں ہو، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے، جو خواب بھی کبھی گندا نہیں دیکھ سکتی۔ غور کریں، یہ ان کی پوترتا ہے، ان کی پاکیزگی ہے، یہ ان کی عظیم جو ہے اللہ پر رسول اللہ سے نسبت کی لاج رکھی جا رہی ہے کہ نبی کی بیویاں کبھی خواب میں بھی برا خواب نہیں دیکھتی، یہ نبی کی بیویوں کی پاکیزگی ہے۔ اب ان بیویوں کے لیے رسول اللہ کی غیرت کیا ہے وہ دیکھ لیں ذرا، ان بیویوں کے لیے رسول اللہ کی غیرت کیا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ اور ام المومنین حضرت میمونہ دونوں رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ دھیان دینا، جو گھروں کو آگ لگ رہی ہے نا تو گھر کے چراغ سے لگ رہی ہے، یہ ہماری بدتمیزیاں ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ جو آبروؤں کا سودا ہو رہا ہے یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ دیوسیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حضور کی بیویاں جلوگر ہیں، اور کون سی بیویاں آپ سن چکے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے، کیونکہ ہمارے یہاں اہل بیت کا مفہوم اولاد پر بھی ہے اور ازواج پر بھی، ہم نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، ہاں، کیونکہ جب ہماری بیویاں ہماری گھر والی ہیں تو نبی کی بیویاں نبی کی گھر والی کیوں نہیں ہے نا؟ گھر والوں ہی کو تو اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں تو پھر اہل بیت ہے کون؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ کچھ ظالم ایسے ہیں دائیں بائیں سے سن رہے ہوں گے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بغض میں ساری بیویوں کو اہل بیت سے خارج کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں حضرت عائشہ ہی خارج نہیں ہوتی بیویوں کے خارج ہونے سے، سیدہ فاطمہ کی سگی امی جان سیدہ خدیجہ بھی اہل بیت سے خارج ہوتی ہے۔ اس لیے ذرا سوچ کر، یہ بھی خیال لوگوں کو رہے میں کہاں کیا کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، تو حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، بلکہ اسی کانسیپٹ میں انما یرید اللہ آئی ہے۔ اب بات آگے، ام المومنین ام سلمہ اور میمونہ دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے میں نابینا صحابی آتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، اللہ کے رسول دونوں بیویوں کو کہتے ہیں پردہ کرو۔ اگر بیٹیاں بھاگ رہی ہے، بچیوں کے ساتھ چھیڑخانیاں ہو رہی ہے، تو اس پہ کنٹرول کون کرے گا؟
لوگ آوارہ ہیں تو ہم کنٹرول کون کرے گا؟ ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول ان پاک بیویوں کو جن سے جبریل بھی حیا فرمائے، جن کا لحاظ جبریل بھی کرے، فرشتے جہاں پروں کو سمیٹ لیں، جبریل جہاں اجازت کے بغیر نہ آئیں، جن کے لیے انما یرید اللہ آئے، جن کو کہا جائے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جو خواب میں بھی کبھی گندا ماحول نہ دیکھ سکے، ایسی پاک بیویوں سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان سے پردہ کرو، پردہ کرو۔ تو بیویوں نے پوچھا حضور کس سے پردہ کریں؟ تو حضور نے اشارہ کیا ان سے کرو، یعنی عبداللہ ابن ام مکتوم سے کرو۔ تو بیویوں نے اس کے حضور یہ تو نابینا ہیں، نابینا سے کیسے پردہ کریں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ نابینا ہے نا، تم تو بینا ہو، مجھے بتائیں اتنی پاک بیویوں کے لیے پردے کا یہ اہتمام ہے، تو ہماری بیٹیاں تو ناول پڑھ رہی ہے، بیٹیاں تو سیریل دیکھ رہی ہے، بیٹیاں تو بھاگنے بھگانے کے فلموں میں مناظر دیکھ رہی ہیں۔ اب ان بھی بیٹیوں کو اگر ہم پردے کا پابند نہ کریں گے تو جو حالات ہیں وہ تو ہو رہے ہیں۔ صرف یوٹیوب پر ہنگامہ آرائی کرنے سے شہر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، اخبارات میں صرف تحریر لکھنے سے ہر مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، صرف مسجدوں کے اندر مولویوں کو کہو کہ سب تقریر کرو، تقریر کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، مقرروں کی ذمہ داری نہیں ہے، پبلک کی ذمہ داری ہے کہ اگر مجھے میری بیٹی سے پیار ہے تو میں اپنی بیٹی کو پردے کا پابند بناؤں۔ جب رسول اللہ اپنی بیویوں کو نابینا شخص سے بھی پردہ کرا رہے ہیں تو ہم لوگ تو اپنی بیٹیوں کو دیکھ لیجئے، جب وہ خالہ زاد بھائی کے ساتھ پھر رہی ہے پھرتی رہے، ماموں زاد بھائی کے ساتھ پھر رہی ہے پھرتی رہے، ٹیچر کے ساتھ فون پہ لگی ہوئی ہے لگی رہے، کسی کو غیرت ہے؟ ایسے باپ کو اور ایسے بھائی کو اور ایسے شوہر کو اور ایسے مردوں کو رسول اللہ نے دیوس کہا ہے، دیوس۔ جس کے گھر کی عورتیں اجنبی مردوں سے بلا وجہ باتیں کرتی ہیں، جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے، جس کے گھر کی عورتیں بے نقاب اور بے حجاب رہتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے۔ صرف داڑھی رکھ کر آپ جنتی نہیں ہوتے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے آپ جنتی نہیں ہوتے، آپ نمازی ہیں، داڑھی رکھ چکے ہیں، متقی ہے، تہجد گزار ہے، تلاوت کرتے ہیں، لیکن بے پردہ بیٹی گھومتی ہے، آپ منع نہیں کرتے، ٹیچر سے لمبی لمبی بات کرتی ہے آپ منع نہیں کرتے، اب وہ شادی میں بے حجاب جاتی ہے آپ منع نہیں کرتے، تو رسول اللہ فرما رہے وہ دیوس ہے، اس کی تہجد بھی قبول نہیں ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، یعنی آپ ذمہ دار ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا ٹکڑا ہے کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم اپنے شہر کے اس بہکتے ہوئے ماحول پر جبکہ کوئی پکڑا جا رہا ہے، بچیوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، بچیوں کی آبرو داؤ پر لگ رہی ہے، اگر ہم اس ماحول پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پردے کا وہ نظام قائم کرنا پڑے گا جو نظام مصطفیٰ جان رحمت نے قائم فرمایا تھا۔ ہاں جب صحابہ کرام کے سامنے حضور نے فرمایا نا کہ اجنبی مردوں سے عورتیں پردہ کریں تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے، دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے؟ حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے، موت۔ اللہ کے رسول یہاں تو جمعہ کے لیے پہنچانے کے لیے دیور جا رہے ہیں بھابھی کو، اور لوگ کہتے ہیں مجھے اپنے بھائی پہ اتنا اعتماد ہے کہ میں تو اپنی بیوی کو دیور کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ بھیج دیتا ہوں اکیلے۔ اور بھائی تجھے اعتماد ہے، شیطان پہ بھی اعتماد ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ دیور تو موت ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی شکی ہوتا ہے، مولوی شکی نہیں ہوتا، یہ مولوی نہیں کہہ رہا، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں کہ دیور تو موت ہے۔ جیسے اجنبی مردوں سے پردہ ہوگا ویسے دیور سے بھی پردہ ہوگا۔ کیا ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے؟ ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے؟ مجھے بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا بھائی بھی بڑا پرہیزگار ہے اور ہماری بیوی پہ بھی بہت اعتماد ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مریم جیسی نیک عورت ہو اور حضرت یحییٰ جیسا نیک مرد ہو تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہے کوئی یحییٰ ہمارے یہاں؟ کوئی یحییٰ علیہ السلام جیسا ہے نہیں؟ کوئی مریم جیسی ہے نیک عورت؟ کیا ہو رہا ہے؟ بہت اوور اسمارٹ نہ بنو۔ اگر ماحول کو کنٹرول کرنا ہے تو پردے کا وہ نظام ہونا، ہر بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بہن کو پردے میں رکھے، ہر باپ کی ذمہ داری بیٹی کو پردے میں۔ اور میں کہتا ہوں اگر باپ بھائی محنت نہیں کرتے، شوہر محنت نہیں کرتا تو کم سے کم عورت کو چاہیے کہ وہ خود پردے میں رہے، اس لیے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کا تقرب پاتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے۔ بہنیں اگر یہاں پر موجود ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے تم نمازی بھی بن رہی ہو، 16 سیدوں کے روزے رکھتی ہو، 13-14 کے روزے رکھتی ہو، رمضان شریف کے روزے رکھتی ہو، اسی کے ساتھ ساتھ پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہو، یہ وظیفہ وہ وظیفہ عورتیں پوچھتی رہتی ہے۔ کوئی وظیفہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا پردہ وظیفہ ہے۔ کوئی پردے سے بڑا وظیفہ عورت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عورت ساری زندگی وظیفے کرتے رہے، پورا رات دن قرآن پڑھتی رہے، لیکن اگر وہ پردے میں نہیں رہتی ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تلاوت کرنا نفل ہے، نفلی روزے رکھنا نفل ہے، اسی طرح وظیفے کرنا نفل ہے، لیکن پردہ کرنا تو اس پہ فرض ہے۔
اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے. اس کی تلاوت ہے، اس کے نفل روزے، اس کے وظائف ہیں، اس کا صدقہ کرنا ہے، اس کا خیرات کرنا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، اس کو کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان کی عادت ہے وہ فرائض سے ہٹا کر انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے. سیدہ کائنات مجھے یاد آتی ہے، رسول اللہ کی شہزادی کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ امام حسین سے کسی نے کہا حسین تمہاری امی بہت نیک تھی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تو نے سچ کا میری ماں اتنی نیک تھی کہ میری ماں کا جس دن وصال ہوا اس دن میری عمر صرف 7 سال کی تھی. 7 سال کی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. میری ماں نے مجھ سے بھی اپنے بالوں کی حفاظت کی ہے. ذرا غور فرمائے کہ یہ تقوی کا عالم تھا. تو آج بدکاری پر اگر ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو خواتین کو ہمیں بالخصوص اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو ہمیں پردے کا پابند کرنا ہوگا. اور عورتیں خود پردے کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے جب تک وہ لوٹ نہیں جاتی اللہ اور اس کے سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے ملائکہ اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت اس کے سر پہ برستی رہتی ہے. کتنی لعنتیں برسے گی اس پہ. یہاں تو کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو پاؤں دو ہے اور پورا شہر وہ گھومتی رہتی ہیں. بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ عورتوں کو ولیمے اور شادیوں سے بھی روکا جائے. جو بہت قریبی رشتہ داروں میں شادیاں ہیں اسی میں جائیں، باقی عورتیں شادیوں سے بھی بچیں. جب فتنے کی وجہ سے عورتوں کو عبادت کے لیے مسجد میں جانے سے روک دیا گیا تو مسجدوں سے زیادہ اہم ہے شادیاں اور ولیمے. یہ سب بھی فتنوں کی جگہ ہیں. ہو سکتا ہے عورتیں ناراض ہوگی کہ یہ کہاں سے ہماری ایک نئی پابندی کا یہ سلسلہ شروع کرنے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن ہم آپ کو جو ہے وہ پابند نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کی آبرو کا تحفظ چاہتے ہیں، بیٹیوں کی آبرو کا تحفظ چاہتے ہیں. میں یہ اس کو کوئی جو ہے وہ بہت سختی سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ یہ تقوی سے بہت قریب ہے.